السلام علیکم. کیسے ہو میرے پیارے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل. یہ ٹی وی بند کرتے ہیں ذرا. امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور گھومتی چائے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے. اور یہ جو گھومتی چائے ہے نا، اب یہ بڑی دور دور تک پھیل گئی ہے. یہ ٹھیک ہے جی. تو یہ چائے بڑی دور دور تک پھیل گئی ہے، اور اس کا ٹیسٹ لینے سے پہلے جناب اس کو آج ہم کریں گے. دو دوستوں کے نام کریں گے. ایک ہمارے دوست پاکستان سے ہیں، کراچی سے، عالم خان صاحب. چائے آپ کے نام جی، آج کی چائے آپ کے نام. ٹھیک ہے. اور دوسرے ہمارے دوست ہیں بہت دور سے، علی حمید صاحب، ان کے بیٹے محمد اذان حمید. ان کی سالگرہ ہے. بیٹا آئی لو یو اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور علی حمید صاحب آپ کا بھی بہت بہت مبارک. ساؤتھ افریقہ سے یہ ریکویسٹ آئی ہے جی. دیکھیں، پاکستان سے لے کے افریقہ تک ہماری گھومتی چائے جو ہے نا یہ پہنچ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ آگے بڑھتی جائے گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو محمد اذان حمید والی چائے ہے یہ کیسی ہے. اس کے پہلے تو یہ دسو نا کہ میٹھا گھٹ ہے یا زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، میں چیک کر کے بتاتا ہوں. پرفیکٹ ہے یار، پرفیکٹ ہے. کیوں پرفیکٹ ہے بھلا؟ میں نے خود بنائی ہے. ٹھیک ہے جی. آج سارا دن بڑا گرم گرم رہا ہے سیاسی حوالے سے بھی. تو پی ڈی ایم کے اجلاس وغیرہ بھی، نون لیگ کا بھی آج اجلاس تھا، اور آج اب پیپلز پارٹی کا بھی اجلاس تھا. سارے کل کی جو ہے نا تیاریاں کر رہے ہیں. اور ابھی تازہ تازہ خبر جو اس وقت کی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ٹیلی فون کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور نواز شریف نے ٹیلی فون کیا ہے آصف علی زرداری صاحب کو. اور آئندہ کے لائے عمل پہ بڑی زبردست جو ہے نا وہ بحث ہوئی ہے، بات ہوئی ہے. اور دوستو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے پیپلز پارٹی کے قمر صاحب ہیں، ان کا وہ لگا ہوا تھا پروگرام. تو وہ کہنے لگے یار یہ پی ڈی ایم والے کی تو تحریک ٹھوس ہو گئی ہے. اور اس نے کہا یار ذرا ہمیں بات تو کرنے دو. یعنی کہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی والے. جتنے بھی لوگ ہیں، شازیہ مری ہے، یہ قمر صاحب آتے ہیں، نوید قمر ہے، اور یہ سارے یہ بہت کانفیڈنٹ ہیں. اور میں نے آپ کو آج صبح ہی بتایا تھا کہ کل کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جناب سارے پی ڈی ایم کی ساری پارٹیاں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں کر رہی ہوں گی. واہ جی واہ، چائے تو سارا بہت مزے کی لگ رہی ہے. یہ ہمیں علی حمید صاحب نے بتایا نہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے اذان حمید، نام بہت پیارا ہے، وہ کتنے سال کا ہو گیا ہے. اور ان کی تصویر بھی نہیں دکھائی ہمیں. ان کی جی تصویر بھی دکھائیں اور وہ بتائیں کہ وہ کتنے سال کا ہو گیا ہے، سال کی رکھا. ٹھیک ہے. اور آپ کے سامنے میں نے ویڈیو شیئر کی تھی قاضی فائز عیسیٰ کی، چیف جسٹس کی، بی آر بی جو ان کی ٹرین ہے، اورنج بس سروس ہے پشاور کی، اس کی.
اور اس کے علاوہ آج بڑی لڑائی ہوئی ہے اسمبلی میں بھی، حسن اقبال صاحب نے بڑی لڑائی کی ہے اور وہ بل پاس کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، جس کا پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ شیم شیم کے نعرے لگائے ہیں اسمبلی میں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں جی، آج لاہور میں سیاسی موسم تو خیر گرم ہے ہی ہے، دوسرا موسم بھی بڑا اچھا تھا، بارش ہوئی ہے ہلکی ہلکی، اور کل ہی میں نے آپ کو بارش کا بھی بتا دیا تھا کہ جناب بارش ہوگی، اور اسلام آباد میں بھی میں نے کہا بادل آئے ہوئے ہیں، وہاں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، وہاں یہ موسمی بارش بھی ہوئی ہے اور سیاسی بارش بھی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میڈیا شور مچا رہا ہے نا، پی ڈی ایم فیل ہو گئی، ان کو بھی لگ پتہ جائے گا، کل یہی میڈیا دیکھیں ایک دفعہ یہ جھٹکے میں آئے گا میڈیا، کل اوئے یہ خبر آ گئی، اوئے یہ خبر آ گئی۔ اور سپریم کورٹ کے پاس ایک بڑا اہم کیس چل رہا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے سینٹ کے الیکشن میں اس کا، تو آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، تو اب دیکھیں سپریم کورٹ اس کے اوپر بھی ایک دو دن تک وہ جو ہے نا فیصلہ سنانے والی ہے، تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کا بھی انہوں نے آج بتایا ہے، ان کے ٹیلی فون کا فرینزک کیا گیا ہے، تو فی الحال تو اس میں کوئی خرابی نہیں نکلی۔ البتہ مجھے دوستو بی آر ٹی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے نا، اس کے اوپر بڑے تحفظات ہیں، اور وہ فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ انویسٹیگیشن کو کیوں روکا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ انویسٹیگیشن کو تو کوئی بھی نہیں روکتا، انویسٹیگیشن کا فائدہ ہی ہوتا ہے، ہمیشہ عدالتیں انکریج کرتی ہیں انویسٹیگیشن کو، کہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے جی کہ جو پشاور کی بی آر ٹی ہے اس کے جو اوپر تحقیق نہ ہو، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی، کہ اس کو کیوں روکا گیا ہے۔ پھر آج فارن فنڈنگ کیس والے کے اوپر بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ جناب اس کو کیمرے کے سامنے کیا جائے، وزیر اعظم نے کہا ہے، لیکن ادھر ہی وکیل ان کے مکر گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی یہ سیاسی بیان ہے، اور کوئی اس کے اوپر مزید کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور نہ اس کیس کے اوپر کوئی کارروائی ہو رہی ہے، کوئی جناب کوئی اس وقت تو کوئی کہیں سے بھی کوئی وہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جی، بی آر ٹی کی تفتیش کیوں بند کی گئی ہے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے جو بہت بڑا ان کو جھٹکا اور چھکا لگایا ہے وہ یہی ہے کہ جناب تحقیق کر کے پتہ کرو کہ یہ جو 50 کروڑ فنڈ ایم پی اے کو دیا جا رہا ہے اس موقع پہ، یہ رشوت ہے یا ترقیاتی فنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اگر یہ ترقیاتی فنڈ ہے تو آپ کو کوئی ہنسنے کی یا پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوش ہو جائیں، اور اگر یہ ہے سیاسی رشوت، جیسے کہ ہے سیاسی رشوت، ہم سب کہہ رہے ہیں یہ سیاسی رشوت ہے، تو پھر جناب یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ خیر منائیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ عوام کی جو بد دعائیں ہیں نا وہ رنگ لائیں گی۔ دیکھیں کتنا بد نصیب ہے جناب عمران خان، کہ جو ہیرو تھا پہلے سیاست میں آنے کے بعد، اور پھر حکومت میں آنے کے بعد 2 ٹکے کی اس کی ویلیو نہیں رہی عوام کی نظر میں، جو لطیفے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کل اس نے ایک ٹیلی فون کیا ہے، ادھر سے دیکھیں نا گل خان کا ایک آج بیان آپ سن رہے ہیں نا ہر جگہ پہ، گل خان کا، کہ جو اس نے کہا تھا کہ میں جی سعودی عرب سے آیا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے، اور میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا، اور اس نے کیا چھترول کی ہے عمران خان کی۔ یہ عوام کی آواز ہے، یہی عوام کی یہی آواز ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے، یہ عوام کی آواز ہے۔ تو عمران خان زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو،
اور استعفیٰ دو اور استعفیٰ دو. گو نیازی گو، مک گیا تیرا شو. گو نیازی گو، مک گیا تیرا شو نیازی. گو نیازی گو نیازی.